نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ابھی آپ نے سورہ رحمان کی آیت 31 سے 45 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: سنفرغ لکم ایھا الثقلان آیت 31، فبأی آلاء ربکما تکذبان آیت 32، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان آیت 33، فبأی آلاء ربکما تکذبان آیت 34، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران آیت 35، فبأی آلاء ربکما تکذبان آیت 36۔ ترجمہ: اے جنوں اور انسانوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھا ترجمہ سورہ رحمان کی آیت 31 سے 36 کا تفسیر۔ فراغت کے معنی آیت 31-32۔ فارغ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اب اللہ مشغول ہے اور حساب کے لیے فارغ ہو جائے گا، اللہ تو ہر وقت فارغ ہی فارغ ہے۔ دراصل یہ جملہ بطور ڈانٹ کے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری گرفت کا اور حساب و کتاب کا زمانہ قریب آ رہا ہے، جب پورے انصاف کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، تم سے حساب لے لیا جائے گا۔ مجھ کو حساب سے کوئی چیز مشغول نہ کرے گی، جیسے کوئی غصے میں کہہ دے فرصت میں تجھ سے نپٹوں گا، حالانکہ وہ کسی کام میں گھرا ہوا نہ ہو۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ وقت آنے پر تیری خبر لوں گا۔ اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی اب ہم بھی فارغ ہیں اور مقررہ وقت آنے پر تمہارا حساب لے لیں گے اور تم سے نپٹ لیں گے۔ کس قدر مؤثر پیرا یہ ہے، جس سے نیند کے متوالے گھبرا کر آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے بچاؤ کی فکر میں مشغول ہو جائیں گے، لہٰذا تم اپنے رب سے غافل ہو کر اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 33-34۔ کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، یعنی اللہ کے حکم و تقدیر سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے بچ کر جا نہیں سکتے، اس کا فیصلہ تم پر جاری ہو کر ہی رہے گا، جدھر بھاگ کر جاؤ گے پکڑ لیے جاؤ گے۔ یہ میدان محشر کا بیان ہے۔
موقف میں تمام مخلوق کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، جن کی 7 صفیں ہوں گی، کوئی شخص اپنی جگہ سے کھسک ہی نہ سکے گا۔ سلطان یعنی اللہ کا حکم، یعنی بغیر اللہ کے حکم کے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکو گے۔ سورہ قیامہ کی آیت 10 سے 12 میں فرمایا، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ کر کدھر جاؤں؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، آج تو تیرے رب ہی کے پاس تیری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت 27 نے فرمایا، جنہوں نے برائیاں کیں ان کے بدلہ انہی کی برابر کو برائیاں دی جائیں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے جائیں گے، یہی جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 35-36۔ شواز آگ کا شعلہ یا دھواں یا سبز رنگ کا ختم ہو جانے والا شعلہ، یا وہ شعلہ جو آگ کے اوپر اور دھوئیں کے نیچے ہوتا ہے۔ شوازم من نار یعنی آگ سیلاب، نحاسن یعنی آگ کا دھواں۔ نابغہ کے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، شواز وہ شعلہ ہے جس کے ساتھ دھواں نہ ہو۔ جب ان سے اس معنی کا شاہد پوچھا گیا تو انہوں نے امیہ بن ابی سلط کا شعر پڑھ کر سنا دیا۔ نافع بن ازرق نے کہا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اچھا، نحاس کیا ہے؟ فرمایا، وہ دھواں جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو۔ نافع نے پوچھا، کیا اس معنی کو عرب پہچانتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اور نابغہ کا شعر پڑھ کر سنایا۔ بہرحال یہ معنی ہوئے کہ اگر تم قیامت کے روز بھاگنا چاہو گے تو جہنم پر یقیناً فرشتے آگ برسا کر دھواں چھوڑ کر تمہارے سروں پر پگھلا ہوا تانبا بہا کر تمہیں کہیں بھاگنے نہ دیں گے۔ تم نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ ان سے انتقام لے سکتے ہو، اور نہ ہی ان کو ہٹا سکتے ہو۔ بتاؤ، تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ آیت 37۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 38۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ آیت 39۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 40۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ آیت 41۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 42۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ آیت 43۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ آیت 44۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت 45۔ ترجمہ: پھر جب آسمان پھٹ کر تری کی طرح سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ نہ پوچھے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اس دن مجرم اپنے حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کی پیشانیاں اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، یہ اس میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں چکر کھائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھا ترجمہ آیت 37 سے 45 کا۔ تفسیر آیت 37-38۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، جیسا کہ سورہ حاقہ کی آیت 16 میں فرمایا، اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر وہ اس دن گودا ہو جائے گا۔ سورہ فرقان کی آیت 25 میں فرمایا، جس دن آسمان بادلوں میں پھٹ جائے گا اور فرشتے اتار دیے جائیں گے۔ سورہ انشقاق کی آیت 1 اور 2 میں فرمایا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب سے اجازت مانگے گا اور اس کو یہی لائق ہے، یعنی پگھل کر تلچھٹ اور پگھلی ہوئی چاندی کی مانند ہو جائے گا اور کپڑے کی طرح رنگ پر رنگ بدلے گا، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سبز ہوگا۔ معاملہ کی نزاکت اور قیامت کی ہولناکی و گھبراہٹ نے اس کی یہ حالت بنا رکھی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو ہلکی بارش ہو رہی ہوگی، لہذا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو نہ مانو گے؟ آیت 39-40۔ قیامت کے دن ایک موقع پر مجرم بات نہ کر سکیں گے۔ سورہ مرسلات کی آیت 35-36 میں فرمایا، آج کے دن مجرم نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں بولنے کی اجازت ملے گی کہ عذر پیش کرے۔ ایسا بھی ایک موقع آئے گا کہ کسی مجرم کو اللہ کا قہر و جلال دیکھ کر بات کرنے کی جرات نہ ہوگی،
اور نہ بات کی اجازت ملے گی۔ پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ مخلوق کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ ہجر کی آیت 92-93 فرمایا، آپ کے رب کی قسم ہم ان کے عمل ضرور بالضرور پوچھ لیں گے، یعنی مجرموں سے حساب و کتاب لے کر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے عمل کی گواہی دیں گے۔ یا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں فلاں عمل کیا، کیونکہ اللہ کو عمل خوب معلوم ہے، بلکہ یہ پوچھے گا کہ کیوں کیا۔ یا فرشتے مجرموں سے ان کے عمل نہ پوچھیں گے، بلکہ صورتوں سے پہچان جائیں گے، پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیں گے۔ جب صورتوں سے مجرموں کو تاڑ لیا جائے گا تو گناہوں کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ فرشتے سیاہ چہروں اور کیری آنکھوں سے تاڑ جائیں گے، یہ اللہ کے مجرم ہیں۔ میں کہتا ہوں مومن بھی ایک الگ پہچان لیے جائیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 41-42۔ مجرم جکڑ دیے جائیں گے، دوزخ پر تعینات فرشتے ان کے قدموں کو پیشانی کے پاس لا کر جکڑ دیں گے اور دوزخ میں دھکا دے دیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کی پیشانیوں اور پیروں کو پکڑ کر لکڑی کی طرح توڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ آیت 43۔ لو دیکھو یہ جہنم ہے، یعنی یہی وہ جہنم ہے جس کے تم قائل نہ تھے اور جسے جھٹلایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ موجود ہے، تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ قائل اور ذلیل کرنے کے لیے جھڑک کر یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ آیت 44-45۔ مجرموں کی درگت، کبھی تو جہنم میں جھونک کر عذاب دیا جائے گا اور کبھی گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ حمیم وہ مشروب ہے جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا اور اندر جاتے ہی ہاتھوں اور احشاء کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورہ غافر کی آیت 71-72 میں فرمایا، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ آج آن حمیم کی صفت ہے، یعنی انتہائی گرم، جس سے آگے گرم کرنا ناممکن ہے۔ اب بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تھا سورہ رحمان کی آیت 31 سے 45 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔